باب پنجم، خلافت اور ملوکیت کا فرق۔ اس سے پہلے ان صفحات میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں کہ خلافت کس طرح کن مراحل سے گزرتی ہوئی آخر کار ملوکیت میں تبدیل ہوئی۔ اس رودات کے مطالعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا خلافت راشدہ جیسے بے نظیر مثالی نظام کی نعمت سے محروم ہو جانا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا جو اچانک بلا سبب رونما ہو گیا ہو، بلکہ اس کے کچھ اسباب تھے اور وہ بتدریج امت کو دھکیلتے ہوئے خلافت سے ملوکیت کی طرف لے گئے۔ اس المناک تغیر کے دوران میں جتنے مراحل پیش آئے ان میں سے ہر مرحلے پر اس کو روکنے کے امکانات موجود تھے، مگر امت کی اور درحقیقت پوری نوع انسانی کی یہ بدقسمتی تھی کہ اس تغیر کے اسباب بہت زیادہ طاقتور ثابت ہوئے، حتیٰ کہ ان امکانات میں سے کسی ایک کا فائدہ بھی نہ اٹھایا جا سکا۔ اب ہمیں اس سوال پر بحث کرنی ہے کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان اصلی فرق کیا ہے۔ ایک چیز کی دوسری چیز کے آ جانے سے حقیقت میں کیا تغیر واقع ہوا اور اس کے کیا اثرات مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر مرتب ہوئے۔ نمبر 1، تقرر خلیفہ کے دستور میں تبدیلی۔ اولین بنیادی تبدیلی اس دستوری قاعدے میں ہوئی جس کے مطابق کسی شخص کو امت کا سربراہ بنایا جاتا تھا۔ خلافت راشدہ میں وہ قاعدہ یہ تھا کہ کوئی شخص خود خلافت حاصل کرنے کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہو اور نہ ہی بیعت لے کر خود برسر اقتدار آئے، بلکہ لوگ جسے اقتدار کے لیے موزوں سمجھے اپنے مشورے سے اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا قطعاً کوئی دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں اور جب تک کسی کو لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے بیعت حاصل نہ ہو جائے وہ برسر اقتدار نہ آئے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی خود خلافت لینے کی برائے نام بھی کوشش نہ کی تھی، بلکہ جب خلافت ان کو دی گئی تھی تب انہوں نے اس کو لیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کوئی شخص زیادہ سے زیادہ کچھ کہہ سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کے لیے احق سمجھتے تھے، لیکن کسی قابل اعتبار تاریخی روایت سے ان کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی درجے میں کوئی ادنیٰ سی کوشش بھی کی ہو، لہٰذا ان کا محض اپنے آپ کو احق سمجھنا اس قاعدے کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ درحقیقت چاروں خلفاء اس معاملے میں بالکل یکساں تھے کہ ان کی خلافت دی ہوئی خلافت تھی، نہ کہ لی ہوئی خلافت۔ ملوکیت کا آغاز اسی قاعدے کی تبدیلی سے ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت اس نوعیت کی خلافت نہ تھی کہ مسلمانوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں، اور اگر مسلمان ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنتے۔ وہ بہرحال خلیفہ ہونا چاہتے تھے، انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی۔ مسلمانوں کے راضی ہونے پر ان کی خلافت کا انحصار نہ تھا، لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا، وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے، اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لیے بیعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس وقت اگر ان سے بیعت نہ کی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نہ ہوتا کہ وہ اپنے حاصل کردہ منصب سے ہٹ جاتے، بلکہ اس کے معنی خون ریزی و بد نظمی کے تھے جسے امن و نظم پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرداری ربیع الاول 41 ہجری کے بعد تمام صحابہ و تابعین اور صلحائے امت نے ان کی بیعت پر اتفاق کیا اور ان کو عام الجماعت اس بنا پر قرار دیا کہ کم از کم باہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود بھی اس پوزیشن کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اپنی زمانہ خلافت کے آغاز میں انہوں نے مدینہ طیبہ میں تقریر کرتے ہوئے خود فرمایا، بخدا میں تمہاری حکومت کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ تم میرے برسر اقتدار آنے سے خوش نہیں ہو اور اسے پسند نہیں کرتے۔ اس معاملے میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے میں خوب جانتا ہوں، مگر میں نے اپنی اس تلوار کے زور سے تم کو مغلوب کر کے اسے لیا ہے۔
آگے چل کر ہے، اب اگر تم یہ دیکھو گے میں تمہارا حق پورا ادا نہیں کر رہا ہوں تو تھوڑے پر مجھ سے راضی رہو۔ اس طرح جس تغیر کی ابتدا ہوئی تھی یزید کی ولی عہدی کے بعد سے وہ ایسا مستحکم ہوا کہ موجودہ صدی میں مصطفیٰ کمال کے الغائے خلافت تک ایک دن بھی اس میں تزلزل واقع نہ ہوا۔ اس سے جبری بیعت اور خاندانوں کی موروثی بادشاہت کا ایک مستقل طریقہ چل پڑا۔ اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنے کا کوئی موقع نصیب نہ ہو سکا۔ لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آتے رہے۔ بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل ہونے لگی۔ بیعت کرنے یا نہ کرنے میں مسلمان آزاد نہ رہے۔ بیعت حاصل ہونا اقتدار پر قابض ہونا اور قابض رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہوا تھا اس کے ہاتھ بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو اس کا نتیجہ ہرگز یہ نہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہو وہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ہٹ جائے۔ یہاں یہ بحث بالکل غیر متعلق ہے کہ مسلمانوں کی آزادانہ مشاورت کے بغیر جو خلافت یا امارت بزور قائم ہو گئی ہو وہ آئینی طور پر منعقد ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اصل سوال منعقد ہونے یا نہ ہونے کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ اسلام میں نصب خلافت کا صحیح طریقہ آیا وہ ہے جس سے خلفائے راشدین خلیفہ ہوئے یا وہ جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد کے لوگ خلیفہ بنے۔ ایک طریقہ کسی کام کے کرنے کا وہ ہے جس کی اسلام نے ہم کو ہدایت دی تھی، اور دوسرا طریقہ اسی کام کے کرنے کا وہ ہے جس کے مطابق اگر وہ کام کر ڈالا جائے تو اسلام اسے برداشت کر لینے کی ہمیں صرف اس لیے تلقین کرتا ہے کہ اسے مٹانے اور بدلنے کی کوشش کہیں اس سے بھی زیادہ بدتر حالات پیدا نہ کر دے۔ بڑا ظلم کرے گا وہ شخص جو ان دونوں کو ایک درجے میں رکھ دے اور دعویٰ کرے کہ اسلام میں یہ دونوں طریقے یکساں جائز ہیں۔ ایک محض جائز نہیں بلکہ عین مطلوب ہے، دوسرا اگر جائز ہے تو قابل برداشت ہونے کی حیثیت سے ہے، نہ کہ پسندیدہ اور مطلوب ہونے کی حیثیت سے۔ نمبر 2، خلفاء کے طرز زندگی میں تبدیلی۔ دوسری نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ دور ملوکیت کا آغاز ہی سے بادشاہ قسم کے خلفاء نے کیسر و کسریٰ کا طرز زندگی اختیار کر لیا اور اس طریقے کو چھوڑ دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے شاہی محلات میں رہنا شروع کر دیا۔ شاہی حرس یعنی کہ باڈی گارڈ ان کے محلوں کی حفاظت کرنے اور ان کے جلوں میں چلنے لگے۔ حاجب و دربان ان کے اور عوام کے درمیان حائل ہو گئے۔ رعیت کا براہ راست ان تک پہنچنا اور ان کا خود رعیت کے درمیان رہنا سہنا اور چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ اپنی رعیت کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ اپنی ماتحت کار پردازوں کے محتاج ہو گئے جس کے ذریعے سے کبھی کسی حکومت کو بھی صحیح صورت احوال کا علم نہیں ہو سکا ہے، اور رعیت کے لیے بھی یہ ممکن نہ رہا کہ بلا توسط ان تک اپنی حاجات اور شکایات لے کر جا سکیں۔ یہ طرز حکومت اس طرز کے بالکل برعکس تھا جس پر خلفائے راشدین حکومت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہے جہاں ہر شخص ان سے آزادی کے ساتھ مل سکتا تھا۔ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہر شخص ان کا دامن پکڑ سکتا تھا۔ وہ پانچوں وقت عوام کے ساتھ انہی کی صفوں میں نماز پڑھتے تھے اور جمعے کے خطبوں میں ذکر اللہ اور تعلیم دین کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت کی پالیسی سے بھی عوام کو آگاہ کرتے تھے، اور اپنی ذات اور اپنی حکومت کے خلاف عوام کو ہر اعتراض کی جواب دہی بھی کرتے تھے۔ اس طریقے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں اپنی جان کا خطرہ مول لے کر بھی آخر وقت تک نبھایا، لیکن ملوکیت کا دور شروع ہوتے ہی اس نمونے کو چھوڑ کر روم و ایران کے بادشاہوں کا نمونہ اختیار کر لیا گیا۔ اس تبدیلی کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکی تھی، بعد میں یہ برابر بڑھتی ہی چلی گئی۔ نمبر 3، بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی۔ تیسری اہم تبدیلی بیت المال کے متعلق خلفاء کے طرز عمل میں رونما ہوئی۔
بیت المال کا اسلامی تصور یہ تھا کہ وہ خلیفہ اور اس کی حکومت کے پاس خدا اور خلق کی امانت ہے، جس میں کسی کو من مانے طریقے پر تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ خلیفہ نہ اس کے اندر قانون کے خلاف کوئی چیز داخل کر سکتا ہے، نہ قانون کے خلاف اس میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہے۔ وہ ایک پائی کی آمد اور خرچ کے لیے جواب دہ ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے وہ صرف اپنی تنخواہ لینے کا حقدار ہے، جتنی ایک اوسط درجے کی زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہو۔ دور ملوکیت میں بیت المال کا یہ تصور اس تصور سے بدل گیا کہ خزانہ بادشاہ اور شاہی خاندان کی ملک ہے، رعیت بادشاہ کی محض باج گزار ہے اور کسی کو حکومت سے حساب پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اس دور میں بادشاہوں اور شہزادوں کی بلکہ ان کے گورنروں اور سپہ سالاروں تک کی زندگی جس شان سے بسر ہوتی تھی، وہ بیت المال میں بیجا تصرف کے بغیر کسی طرح ممکن نہ تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں جب شہزادوں اور امراء کی ناجائز املاک کا محاسبہ کیا، اس وقت انہوں نے خود اپنی 40,000 دینار سالانہ کی جائیداد جو انہیں اپنے والد عبدالعزیز بن مروان سے میراث میں ملی تھی، بیت المال کو واپس دی۔ اس جائیداد میں فدق بھی شامل تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام خلفاء کے زمانے میں بیت المال کی ملک رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تک کو دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر مروان بن الحکم نے اپنے زمانہ خلافت میں اسے اپنی ملک اور اپنی اولاد کی میراث بنا لیا۔ یہ تو تھا بیت المال سے خرچ کے معاملے میں ان حکمرانوں کا طرز عمل۔ اب بیت المال کی آمدنی کو دیکھیے تو نظر آتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی حلال و حرام کی تمیز ان کے ہاں اٹھتی چلی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک فرمان میں ان ناجائز ٹیکسوں کی ایک فہرست دی ہے جو ان کے پیشرو شاہان بنی امیہ کے زمانے میں رعایا سے وصول کیے جاتے تھے۔ اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بیت المال کی آمدنی کے بارے میں شریعت کے قواعد کو کس پوری طرح توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے تھے، ان پر بھی اس بہانے سے جزیہ لگا دیا جاتا تھا کہ یہ محض جزیے سے بچنے کے لیے اسلام لا رہے ہیں، حالانکہ اصل وجہ اس فعل کی یہ تھی کہ اشاعت اسلام سے ان کو بیت المال کی آمدنی کم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ابن اسیر کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف عراق کے وائسرائے کو اس کے عاملوں نے لکھا کہ ذمی کثرت سے مسلمان ہو کر بصرہ و کوفہ میں آباد ہو رہے ہیں اور اس سے جزیہ و خراج کی آمدنی گھٹ رہی ہے۔ اس پر حجاج نے فرمان جاری کیا کہ ان لوگوں کو شہروں سے نکالا جائے اور ان پر حسب سابق جزیہ لگایا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں جب یہ 9 مسلم بصرہ و کوفہ سے نکالے جا رہے تھے تو وہ یا محمدہ پکار کر روتے جاتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جا کر اس ظلم کی فریاد کریں۔ اس صورتحال پر بصرہ و کوفہ کے علماء و فقہا چیخ اٹھے، اور جب یہ 9 مسلم روتے پیٹتے شہروں سے نکلے تو علماء و فقہا بھی ان کے ساتھ روتے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو خراساں سے ایک وفد نے آ کر ان سے شکایت کی کہ ہزارہا آدمی جو مسلمان ہوئے تھے سب پر جزیہ لگا دیا گیا ہے، اور گورنر کے تعصب کا یہ حال ہے کہ وہ اعلانیہ کہتا ہے کہ اپنی قوم کا ایک آدمی مجھے دوسرے 100 آدمیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی بنا پر حضرت موصوف نے الجراح بن عبداللہ الحکمی کو خراساں کی گورنری سے معزول کیا اور اپنے فرمان میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ تحصیلدار۔ نمبر 4، آزادی اظہار رائے کا خاتمہ۔ اس دور کے تغیرات میں سے ایک اور اہم تغیر یہ تھا کہ مسلمانوں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آزادی سلب کر لی گئی۔
حالانکہ اسلام نے اسے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا، اور اسلامی معاشرہ ریاست کا صحیح راستے پر چلنا اس پر منحصر تھا کہ قوم کا ضمیر زندہ اور اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں، ہر غلط کام پر وہ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں لوگوں کی یہ آزادی پوری طرح محفوظ تھی۔ خلفائے راشدین اس کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پر لوگوں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں، تعریف و تحسین سے نوازے جاتے تھے، اور تنقید کرنے والوں کو دبایا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو معقول جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن دور ملوکیت میں ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے اور زبانیں بند کر دی گئیں۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ منہ کھولو تو تعریف کے لیے کھولو ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا ہی زوردار ہے تو تم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قید اور قتل اور کوڑوں کی مار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جو لوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاریوں پر ٹوکنے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی گئیں تاکہ پوری قوم دہشت زدہ ہو جائے۔ اس نئی پالیسی کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے قتل سن 51 ہجری سے ہوئی، جو ایک زاہد و عابد صحابی اور صلاح امت میں ایک اونچے مرتبے کے شخص تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ممبروں پر خطبوں میں اعلانیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ ہی اس سے زخمی ہو رہے تھے، مگر لوگ خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے تھے۔ کوفہ میں حجر بن عدی سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت شروع کر دی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ جب تک کوفہ کے گورنر رہے وہ ان کے ساتھ رعایت برتتے رہے۔ اس کے بعد جب زیاد کی گورنری میں بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہو گیا تو اس کے اور ان کے درمیان کشمکش برپا ہو گئی۔ وہ خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا اور یہ اٹھ کر اس کا جواب دینے لگتے تھے۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ انہوں نے نماز جمعہ میں تاخیر پر بھی اس کو ٹوکا۔ آخر کار اس نے انہیں ان کے 12 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف بہت سے لوگوں کی شہادتیں اس فرد جرم پر لی کہ انہوں نے ایک جتھا بنا لیا ہے، خلافت کو اعلانیہ گالیاں دیتے ہیں اور امیر المومنین کے خلاف لڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خلافت آل ابی طالب کے سوا کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ انہوں نے شہر میں فساد برپا کیا اور امیر المومنین کو عامل کو نکال باہر کیا۔ یہ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کرتے ہیں، ان پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے مخالفین سے اظہار برامت کرتے ہیں۔ ان گواہیوں میں سے ایک گواہی قاضی شریح کی بھی ثابت کی گئی، مگر انہوں نے ایک الگ خط میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو شہادتیں بھیجی گئی ہیں ان میں سے ایک میری شہادت بھی ہے۔ میری اصل شہادت حجر کے متعلق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دائماً حج و عمرہ کرتے رہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ ان کا خون اور مال حرام ہے، آپ چاہیں تو انہیں قتل کریں ورنہ معاف کر دیں۔ اس طرح یہ ملزم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے گئے اور انہوں نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ قتل سے پہلے جلادوں نے ان کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہ تھی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کا اظہار کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور حجر نے کہا میں زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو رب کو ناراض کرے۔ آخر کار وہ اور ان کے 7 ساتھی قتل کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب عبداللہ بن حسان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کے پاس بھیج دیا اور ان کو لکھا کہ انہیں بدترین طریقے سے قتل کرو، چنانچہ اس نے انہیں زندہ دفن کرا دیا۔ اس واقعے نے امت کے تمام صلحاء کا دل دہلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر سن کر سخت رنج ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فعل سے باز رکھنے کے لیے پہلے ہی خط لکھا تھا۔ بعد میں جب ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے آئے تو انہوں نے فرمایا
اے معاویہ تمہیں حجر کے قتل کرتے ہوئے خدا کا ذرا خوف نہ ہوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر خراسان ربیع بن زیاد الحارثی نے جب یہ خبر سنی تو پکار اٹھے کہ خدایا اگر تیرے علم میں میرے اندر کچھ خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 افعال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہو۔ ایک، ان کا اس امت پر تلوار سونت لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا، درآں لے کے امت میں بقایائے صحابہ موجود تھے۔ دوسرے، ان کا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا، حالانکہ وہ شرابی اور نشے باز تھا، ریشم پہنتا اور تنبورے بجاتا تھا۔ تیسرے، ان کا زیاد کو اپنے خاندان میں شامل کرنا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہے۔ چوتھے، ان کا حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا۔ اس کے بعد لوگوں کی آواز کو جبر و ظلم سے دبانے کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ مروان بن الحکم نے اپنی گورنری مدینہ کے زمانے میں حضرت مسعور بن مخرمہ کو اس قصور میں لات مار دی کہ انہوں نے اس کی ایک بات پر یہ کہہ دیا کہ آپ نے یہ بری بات کہی ہے۔ حجاج بن یوسف کو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ لمبا کرنے اور نماز جمعہ میں حد سے زیادہ تاخیر کرنے پر ٹوکا تو اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ تمہاری یہ دونوں آنکھیں جس سر میں ہیں اس پر ضرب لگاؤں۔ عبداللہ بن مروان 75 ہجری میں جب مدینہ گیا تو منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑا ہو کر اس نے اعلان کیا کہ میں اس امت کے امراض کا علاج تلوار کے سوا کسی اور چیز سے نہ کروں گا۔ اور آگے اس نے کہا اب اگر اس نے مجھے اتق اللہ کہا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ولید بن عبد الملک نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ کو اتنا طول دیا کہ عصر کا وقت بھی گزرنے لگا۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا امیر المومنین وقت آپ کا انتظار نہ کرے گا اور نماز میں اتنی تاخیر کر دینے سے آپ خدا کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے۔ ولید نے جواب دیا اے شخص تو نے سچ کہا مگر ایسے راست گفتار آدمی کی جگہ وہ نہیں ہے جہاں تو کھڑا ہے۔ چنانچہ اسی وقت شاہی باڈی گارڈ نے اسے قتل کر کے جنت پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم ہوتے چلے گئے۔ خوشامد اور ضمیر فروشی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی دراست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایماندار اور باضمیر لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے اور عوام کا حال یہ ہو گیا کہ انہیں ملک اور ان کے معاملات میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ حکومتیں آتی اور جاتی رہیں مگر لوگ بس ان کی آمد و رفت کے تماشائی بن کر رہ گئے۔ عام لوگوں میں اس پالیسی نے جس سیرت و کردار کی نشوونما دینا شروع کیا اس کا ایک نمونہ وہ واقعہ ہے جو حضرت علی بن حسین امام زین العابدین کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ سانحہ کربلا کے بعد ایک شخص چھپا کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور میری خوب خاطر و مدارات کی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ہر وقت مجھے دیکھ دیکھ کر روتا تھا اور میں اپنی جگہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے اگر اس شخص کے اندر وفا ہے تو اگر کسی شخص کے اندر وفا ہے تو وہ یہ شخص ہے۔ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد کی یہ منادی سنی گئی کہ جو کوئی علی بن حسین کو ہمارے پاس پکڑ کر لائے اسے 300 درہم انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی وہ شخص میرے پاس آیا، میرے ہاتھ میری گردن سے باندھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ اسی حالت میں وہ مجھے ابن زیاد کے پاس لے گیا اور اس سے انعام حاصل کر لیا۔ نمبر 5، عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ۔ قضاء یعنی جوڈیشری
کی انتظامیہ سے آزادی کا اصول بھی اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں میں سے تھا۔ خلافت راشدہ میں قاضیوں کا تقرر اگرچہ خلفاء ہی کرتے تھے، مگر جب کوئی شخص قاضی مقرر ہو جاتا تھا تو اس پر خدا کے خوف اور اس کے اپنے علم و ضمیر کے سوا کسی کا دباؤ نہ رہتا تھا۔ کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی عدالت کے کام میں دخل دینے کی جرات نہ کر سکتا تھا، حتیٰ کہ قاضی خود خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے سکتے تھے اور دیتے تھے۔ مگر جب ملوکیت آئی تو بالآخر یہ اصول بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ جن معاملات میں ان بادشاہ قسم کے خلفاء کو سیاسی اسباب یا ذاتی مفاد کی بنا پر دلچسپی ہوتی تھی، ان میں انصاف کے لیے عدالتیں آزاد نہ رہیں، حتیٰ کہ شہزادوں، گورنروں، قائدین اور شاہی محلات کے متوسلین تک کے خلاف مقدمات میں عدل کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سبب تھا اس بات کا کہ اس زمانے میں صالح علماء بالعموم قضا کا منصب قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے، اور جو عالم ان حکمرانوں کی طرف سے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے پر راضی ہو جاتا تھا، اسے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے تھے۔ عدلیہ پر انتظامیہ کی دست درازی یہاں تک بڑھی کہ گورنروں کو قاضیوں کے عزل و نصب کا اختیار دے دیا گیا، حالانکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ اختیارات خلیفہ کے سوا کسی کو حاصل نہ تھے۔ نمبر 6، شوروی حکومت کا خاتمہ۔ اسلامی ریاست کے بنیادی قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے جن کے علم، تقوی، دیانت اور اصابت رائے پر امت کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں قوم کے بہترین لوگ ان کے مشیر تھے، جو دین کا علم رکھنے والے اور اپنے علم و ضمیر کے مطابق پوری آزادی کے ساتھ بے لاگ رائے دینے والے ہوتے تھے۔ پوری قوم کو ان پر یہ اعتماد تھا کہ وہ حکومت کو کبھی غلط راستے پر نہ جانے دیں گے۔ یہی لوگ امت کے اہل حل العقد تسلیم کیے جاتے تھے، مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو یہ قاعدہ بھی بدل گیا۔ شورا کی جگہ شخصی استبداد نے لے لی۔ حق شناس اور حق گو اہل علم سے بادشاہ اور بادشاہوں سے یہ لوگ دور بھاگنے لگے۔ اب بادشاہ کے مشیر اگر تھے تو ان کے گورنر، قائدین، شاہی خاندان کے امراء اور درباری لوگ تھے، نہ کہ وہ اہل الرائے اصحاب جن کی قابلیت اور دیانت و امانت پر امت کو اعتماد تھا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایک بڑھتے ہوئے تمدن میں پیش آنے والے قانونی مسائل کا فیصلہ دینے والا کوئی ایسا بااختیار ادارہ باقی نہ رہا جس کی طرف سے معاملات میں بروقت رجوع کیا جا سکتا ہو، جس کے اجماعی یا جمہوری فیصلے قوانین اسلامی کے جز بن جائیں اور پھر ملک کی تمام عدالتیں انہی کے مطابق معاملات کے تصفیے کرنے لگیں۔ جہاں تک حکومت کے نظم و نسق، اہم داخلی و خارجی مسائل اور عام پالیسی کے معاملات کا تعلق تھا، یہ شاہی کونسل ان کے فیصلے تو برے یا بھلے کر سکتی تھی، لیکن قانونی مسائل کے فیصلے کرنا ان کے بس کا کام نہ تھا۔ اس کی جرات اگر یہ لوگ کرتے تھے تو امت کا اجتماعی ضمیر ان کے فیصلوں کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ خود بھی اپنی حیثیت کو جانتے تھے اور امت بھی ان کو فاسق و فاجر سمجھتی تھی۔ ان کا کوئی دینی و اخلاقی وقار نہ تھا۔ ان کے فیصلے اسلامی قانون میں شامل ہو سکتے تھے۔ علماء و فقہاء نے ان خلا کو پر کرنے کی کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر ان کی یہ کوشش انفرادی نوعیت کی تھی۔ ہر عالم اپنی درس و افتدا کی مسند سے قانونی احکام بیان کرتا تھا، اور ہر قاضی اپنے علم و فہم اور اپنے اجتہاد کے مطابق یا کسی دوسرے عالم کے فتوے کی بنا پر جس چیز کو بھی قانون سمجھتا تھا اس کے مطابق فیصلے کر دیتا تھا۔ اس سے قانون کے تسلسل و ارتقاء میں تو انقطاع واقع نہ ہوا، لیکن اسلامی مملکت میں ایک قانونی انارکی پیدا ہو گئی۔ پوری ایک صدی تک امت کے پاس کوئی ایسا ضابطہ نہ تھا جس سے سند کی حیثیت حاصل ہوتی اور مملکت کی تمام عدالتیں اس کی پیروی کر کے جزییات مسائل میں یکساں فیصلے کر سکتیں۔